نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ فی الوعظ والارشاد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالاحل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. پروردگار عالم اپنی شان کن فیکون سے برما کے مسلمانوں کی مظلومیت پہ رحم فرمائیں اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں. یا اللہ، مسلمان جہاں بھی مشکل میں ہیں، عذاب میں ہیں، ان پر خصوصی رحمت فرما اور ظالموں سے خود اپنی قدرت سے بدلہ لے اور ان پر اپنا قہر نازل فرما دے. میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارک پڑھی ہیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو، جیسے ہم نے سابقہ درس میں پڑھا تھا کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ انسان بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجی ہیں وہ بشر ہیں، اور جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد ہیں. کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. یہ قرآن پاک میں نص ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے مرد بھیجے، انسان بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں،
ولد آدم میں سے ہیں، لیکن کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ عورت نبی کی ماں بن سکتی ہے، نبی کی بہن بن سکتی ہے، نبی کی بیوی بن سکتی ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتی۔ اور اس میں حکمتیں ہیں، یاد رکھو۔ جیسے عورت نبی نہیں بن سکتی، اسی طرح اسلامی ملک میں عورت خلیفہ یا بادشاہ بھی نہیں بن سکتی۔ یہ جو بعض لوگ ایک غلط استدلال کرتے ہیں کہ جی یمن کی ملکہ جو ہے وہ تو ایک عورت تھی، بھئی وہ تو کافر تھی۔ کافر کا کیا تعلق ہے ہمارے دین سے؟ وہ تو کافر تھی اور سورج کی عبادت کرنے والی تھی۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کے پجاری تھے۔ لیکن جب وہ اسلام لے آئی اس کے بعد تو وہ پھر ملکہ نہیں رہی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی اور اسلام لے آئی، اقرار کر لیا کہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس کے بعد تو اس کو حضرت سلیمان نے کوئی بادشاہ یا خلیفہ یا ملکہ نہیں بنایا۔ تو ایک یاد رکھ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی عورت یعنی امامت کبریٰ تو بڑی بات ہے نا، مسجد کی امام بھی نہیں بن سکتی۔ آج کل کچھ بے دین اور ملحدین نے، زنادقہ نے اسلام کو رسوا کرنے کے لیے عورتوں کو بھی یہ مقام دیا ہے کہ بعض مقامات پہ یورپ میں عورت جو ہے وہ نماز بھی پڑھاتی ہے اور جمعہ بھی پڑھاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بظاہر وہ یہ دیتے ہیں کہ جی ہم کافروں کو جواب دے رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کم نہیں ہے، وہ امام بن سکتی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ شریعت کے اعتبار سے اور ویسے بھی ٹھنڈے دل سے عقل سے سوچیں کہ اگر کوئی عورت خلیفہ بن سکتی تو ایمان سے کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی زیادہ حقدار تھی؟ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی جو باقی بچی، باقی تو فوت ہو گئی حضور کی زندگی میں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ صرف بی بی فاطمہ الزہرا ہے جو حضور کے بعد زندہ رہی، اور وہ بھی 6 مہینے زندہ رہی۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہا، بی بی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آخری وقت تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے اشارہ کیا تو بی بی فاطمہ قریب ہو گئی، حضور نے اس کے کان میں کوئی بات کی تو بی بی فاطمہ رونے لگ گئی۔ جب وہ بے تحاشا رونے لگی تو حضور نے پھر اشارہ کیا تو بی بی فاطمہ الزہرا پھر قریب ہوئی اور حضور پاک نے کوئی بات فرمائی جو میں نہیں سن سکی، آپ کے کان میں بات فرمائی تو بی بی فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دل پہ بڑی عجیب بات گزری، چونکہ ساری دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے بی بی فاطمہ سے تھی۔ میں بی بی فاطمہ کا اس لیے احترام کرتی تھی کہ کانت شبیہتاً برسول اللہ فی مشیہا و کلامہا و جلوسہا و قعودہا۔ بی بی فرماتی ہے کہ بی بی فاطمہ حضور کی تصویر تھی، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں معلوم ہوتا تھا محمد مدنی چل رہا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غفلت نہ کیا کرو اللہ کے بندے، جتنے دن یہاں ہو ایک درود پڑھو گے 1,00,000 درود کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی منڈی کہیں آپ کو اور ملے گی بتا؟ تو اس میں اپنا وقت جو ضائع کریں۔ تو بی بی عائشہ فرماتی مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن اس دن میرے دل میں کچھ بال پڑ گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ حضور کی وفات کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، یہ ہنسنے کا وقت ہے۔ بی بی ہنس کیوں پڑی؟ اس لیے فرماتی ہے کہ میرے دل میں بال آ گیا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا۔ وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ سیدہ یہ کیا بات ہے
کہ پہلے آپ رونے لگ گئی پھر آپ ہنسے. یہ ہنسنے کا مقام تو نے کہا عائشہ تم ناراض نہ ہو. پہلی دفعہ جب حضور نے بات کی تو فرمایا کہ فاطمہ اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا. میں نے اللہ کا لکھا پسند کر لیا ہے میری وفات کا وقت. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. مسلمانوں تم تو نام کے عاشق ہو. صحابہ کہتے ہیں جب حضور مدینے آئے ہیں تو اس سے زیادہ روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جب حضور کی وفات ہوئی تو اس سے اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سورج بھی بے نور ہو گیا، سب کچھ بے نور ہو گیا. اظلم یوم، سب سے زیادہ اندھیرے والا دن. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ حضور نے مجھے بتایا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے. کوئی بیٹی والد کی وفات کو کیسے برداشت کر سکتی ہے، اور والد بھی جب محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا بی بی مجھے رونے پہ اشکال نہیں، ہنسنے پہ. انہوں نے کہا کہ پھر حضور نے دوبارہ جب مجھے بلایا تو فرمایا فاطمہ بالکل غم نہ کرو، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو میں خوش ہو گئی کہ چلو حضور سے ملنے کا جلد موقع مل جائے گا. تو وہ نکاح جو ہے صرف بی بی فاطمہ 6 مہینے تک زندہ رہی، اور وہ بھی زندگی کیا تھی کہ صاحب الفراش ہو گئی. چلنا پھرنا اٹھنا بہت مشکل سے ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دو رضی اللہ عنہا. کتنی بڑی بات کی ہے اس نے حضور کی وفات پہ. اس نے جب غم میں یہ کلمات کہے کہ یا ابتا الیوم انقطع عند الوحی، ابا تیرے جانے کے بعد اب تو وحی بھی ختم ہو گئی، اب تو جبریل بھی نہیں آئے گا، آئے گا تو ليلۃ القدر میں آئے گا. چونکہ آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں لیا، وحی تو نہیں آئے گی نا نبوت کی. یہ تو آپ کی زندگی تھی نا کہ ہر وقت قرآن بادل برس کے برس رہا ہے، ہر مسئلے پہ اللہ کے قرآن کی آیات اتر رہی ہیں. اب آپ کے بعد تو قرآن نہیں اترے گا. تو اگر کوئی حضور کی مسند پہ بیٹھنے کے قابل تھا تو بی بی فاطمہ الزہرا تھی. لیکن کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی، خلیفہ نہیں بن سکتی، بادشاہ نہیں بن سکتی، اس لیے اس موضوع پہ تو بحث ہی نہیں ہوئی نا. ورنہ بی بی فاطمہ سے زیادہ حقدار کون تھا کہ بات کرتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے ولد آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور سب اللہ نے مرد بھیجے. اسی لیے کافروں کو ایک اشکال یہ بھی تھا کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتے، نوری مخلوق بھیجتے، ان کے جلوہ میں فرشتے ہوتے، ان کی بات میں ایک وزن ہوتا. اللہ نے اس کا بھی قرآن میں جواب دیا. فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا.
اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم نبی بھی فرشتہ بھیجتے، جب زمین پہ انسان رہتے ہیں تو لازم یہ ہے کہ نبی بھی انسانوں میں آئے، کیونکہ اگر فرشتہ ہوگا تو وہ کھانے سے بھی پاک، پہننے سے بھی پاک، وہ بیوی سے بھی پاک، وہ بچوں سے بھی پاک، وہ تکلیف سے بھی پاک، پھر تمہیں دین کون سکھاتا؟ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اگر قیدی کی زندگی پہ نظر ڈالو تو شیب ابی طالب کا قیدی ہے، اگر یتیم پہ نظر ڈالو تو میرا مدنی یتیمی کی زندگی بھی گزار چکا ہے، اور اگر میرے مدنی کو کمانڈر دیکھنا ہے تو جنگ حنین اور تبوک میں کمانڈر بھی ہے، اگر میرے مدنی کو زخمی دیکھنا ہے تو جنگ احد میں زخمی بھی ہے، اگر میرے مدنی کی سخاوت دیکھنی ہے تو ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مدنی کے ہر عمل میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ظالم و فرشتہ آتا، اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تم تو بے ہوش ہو جاتے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھلاؤ۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ کے سمجھ لیں کہ جتنے اللہ کے نبی رسول گزرے ہیں جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں کسی نے نہیں دیکھا۔ حضور پاک نے تمنا کی، جبریل نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ، تو جبریل اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے حضور مینا اور مکے کے درمیان کے، اس وقت یہ سب وادیاں تھی، میدان تھے، کوئی عمارت نہیں تھی، وہیں تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سد الافق کہ جبریل نے جب پر کھولے تو سارا زمین و آسمان تک افق بھر گیا، فاغمی علی رسول اللہ، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب جبریل نے فوراً اپنی شکل بدلی، یہ جو قرآن میں آتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس سے مراد جبریل ہے، اس سے مراد خدا نہیں لٹکا کرتا۔ جبریل فوراً اپنی شکل میں آیا اور زمین پہ اترا، حضور کے بالکل قریب آ کے کہا یا محمد انا جبریل وانت رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور کیوں گھبرا گئے ہو؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے اصلی شکل دکھائیں، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل اتنے پر؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، اور ان پروں میں اتنا طاقت ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جبریل نے پر کے ایک کنارے پہ اٹھا لی۔ حضور نے فرمایا جبریل کوئی فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے پر تیرے پروں سے زیادہ؟ انہوں نے کہا حضور میرے تو صرف 600 پر ہے، اللہ کے تو ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5-5 ہزار پر ہیں۔ تو اب اگر جبریل اپنی اصلی صورت میں یا فرشتہ اصلی صورت میں آتا تو اللہ کا نبی نہیں برداشت کر سکا، تم کیسے برداشت کرتے اور کیسے احکام تمہیں سمجھاتا؟ اچھا اب اگر وہ فرشتہ بن کے نہ آتا اور بشر کے لباس میں آتا پھر بھی تو وہی جھگڑا رہ جاتا نا کہ اوپر سے بشر ہے اور اندر سے نور ہے، پھر بھی تو تیرا مسئلہ حل نہ ہوتا نا۔ جیسے کہ بی بی مریم نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت آ رہا ہے، بی بی اکیلی بیٹھی تھی تو دیکھ رہے تھے، فوراً بول پڑی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ بی بی مریم نے کہا آنے والے میں رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب نہ آؤ، ایک اکیلی لڑکی کے پاس تمہارے۔ اس کی ایک بات یاد رکھیں، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اعوذ باللہ، اللہ کا نام ذکر نہیں کیا،
قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، اللہ کی صفت رحمان ذکر کی کہ میں اکیلی عورت ہوں، کمزور ہوں، تم اتنے طاقتور نوجوان ہو، رحم کرو تو میری عزت بچ سکتی ہے۔ اس لیے رحمان کا نام لیا تھا کہ اس کے دل میں رحمت اور شفقت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ جبرائیل انسان کے لباس میں تھے۔ قرآن ہے نا کہ اللہ نے جبریل بھیجا لیکن بشراً سویا، انسان کی شکل میں بھیجا، بشر کی شکل میں بھیجا، تو بی بی مریم بھی بیچاری ڈر گئی۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ بی بی مریم مت گھبراؤ، میں کوئی ڈاکو نہیں، کسی لڑکی کی عزت و عصمت پہ نظر ڈالنے والا نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ غلام کی خبر دوں۔ لے آہا کے اس سے بعد ہماری برادری کے جو مولوی ہیں بیچارے، ان نے بھی ایک مسئلہ نکالا۔ ان نے کہا جبریل اگر بیٹا دے سکتا ہے تو پھر داتا کیوں نہیں دے سکتا؟ انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ قرآن شریف کی آیت کو کہاں توڑنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے مقدر میں یہی ہے، حدیثیں لیں گے جو موضوع ہوں گی، قرآن میں تحریف کریں گے، لفظی بھی معنوی بھی، ہر قسم کی تحریف کریں گے۔ ایک مولوی صاحب تھے، میرے خیال میں مر گئے، شاید مدت ہوئی، بڑا پرانی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو وہابیوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ بشر ہے اور اس پہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ میرا مدنی تم کہتے ہو تو کہہ دو، میں تو تمہیں بشر نہیں کہتا۔ کل ہے نا، تم کہو، میں تو نہیں کہتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس کا بیٹا مجھے ایک دفعہ ملا، میں نے کہا تمہارے والد اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تم کہو اللہ ایک ہے، میں نہیں کہتا کہ ایک ہوں۔ کہتا ہے چھوڑیں جی، وہ بوڑھے آدمی تھے۔ میں کہا بوڑھے آدمی تھے جو قرآن میں تحریف کرتے تھے؟ اتنا بڑا محرف قرآن تھا اور بوڑھا تھا۔ میں نے کہا اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ تحریف قرآن کرنا کو موضوع یاد رکھیں کہ جبریل نے یہ تو نہیں کہا کہ لے آہا کہ ان کا آیا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ وہ تو پیغام دے رہے ہیں، بچہ تو نہیں دے رہے۔ بیوی حیران ہو گئی اور چیخ پڑی، قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ سارا قرآن پڑھو نا، خدا کی قسم دل بھی ٹھنڈا ہو، مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ تم آدھا قرآن پڑھو تو ہم کیا کریں؟ بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے قاصد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بچہ پیدا ہو؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ میں نعوذ باللہ گناہگار ہوں۔ کہ ابھی تک نہیں لگایا تو آگے شاید لگا لیں۔ میری بیٹی حسن اسی کا نام ہے،
عرب علماء کا محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا، کہ پہاڑوں کا زینت سبزے سے ہوتی ہے اور مرد کی عزت جو ہے وہ داڑھی سے ہوتی ہے، اور عورت کی شان اور حیا وہ حیا میں ہوتی ہے، وہ میک اپ میں نہیں ہوتی، سنگار میں نہیں ہوتی۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس سے تمہاری حسن بڑھتا ہے؟ حسن پاکیزگی سے بڑھتا ہے، حسن نیکی سے بڑھتا ہے، حسن عبادت سے بڑھتا ہے، اللہ کے آگے رونے سے بڑھتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدے کرنے کا اثر ہوتا ہے کہ صبح کو چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ جس کی رات تہجد میں گزرتی ہے میری بیٹی، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور جس کی رات گناہوں میں اور ڈسکوں میں اور کلبوں میں اور باروں میں گزرتی ہے، صبح اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ دیکھیں بی بی نے کتنا بڑی بات کی ہے کہ مجھے اولاد ہوگی، مجھے بیٹا ہوگا، تو کوئی وضاحت تو کرو نا، میری شادی ہوگی، کیا ہوگا، کیسے بچہ ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ اللہ کے جبریل نے کہا بی بی مجھے کیوں کہتی ہو، تیرے رب کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے آگے کیا مشکل ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب وفد آیا تھا نا نجران کا، نصارہ کا، عبد المسیح کی قیادت میں، مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لو، ان کا بڑا جو تھا عبد المسیح، مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، اور یعنی عیسیٰ کا بندہ، یہ نام ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو عبد النبی، عبد الرسول، فقیر بخش، پیر بخش، حسین بخش، یہ کہا کہ نام، یہ شرک ہے۔ پیراں دتا، یعنی اللہ نے نہیں دیا، پیروں نے دیا ہے، اسی لیے والدین کا نافرمان ہے، پیروں نے جو دیا ہے۔ اچھا کبھی کہتے ہیں اللہ دلوایا، یعنی اللہ نے کسی سے دلوایا ہے، پیر خود دیتے ہیں۔ اتنا بڑا شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اللہ قادر ہیں اگر آج حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں اور وہ ہم مسلمانوں کو دیکھیں، وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جبریل بچہ دے رہا ہے یا پیغام دے رہا ہے؟ قال کذالک، اس لیے عبد المسیح نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہمارا ایمان ہے عیسیٰ رسول اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ آیت اللہ ہے، اللہ نے آسمانوں پہ اس کو زندہ بٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے کہا حضرت یہ شکر ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اب مسئلہ جو ہے وہ ذرا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ عیسیٰ کو بھی نہ مانتے تو بات تو پھر حل نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف ایک انہوں نے کہا بات کا جواب دے دیں پھر آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اگلے دن سویا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرا مولا تیرا عجیب نظام ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ ورقۃ ابن نوفل نے، جو عیسائی تھا۔ میرے پڑھے لکھے دوست جو ہے نا وہ اس بات پہ غور کیا کرو، فقیروں کی باتیں تمہیں پھر یاد رہیں گی کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ورقۃ ابن نوفل جو عیسائی ہے۔ اس نے کہا کہ ابشری خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، آپ جس کی اترنے کی بات کر رہے ہیں، ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا تھا۔
اور یہ بھی قرآن سمجھ لو کہ وہ تو خود عیسائی ہے، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا کرتا تھا، انہوں نے کہا موسیٰ پہ اترا کرتا. اور اسی طرح سے جنوں نے بھی کیا کہا تھا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم. جنہوں نے قرآن سنا تو قوم سے کہا کہ آج ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی زبان سے سنی تھی یا محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنی ہے. انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ سب سے کامل کتاب جو گزری ہے وہ تورات ہے. انجیل کامل کتاب نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے احکام پہ عمل کرتے تھے. اس میں اشارہ ہوا کہ بی بی خدیجہ تیرا شوہر جو ہے وہ ایک شان والا پیغمبر ہوگا، جیسے موسیٰ شان والا پیغمبر تھا. اس پہ اترنے والا وہی فرشتہ ہے، تو مت گھبراؤ. تو پہلی تصدیق کس نے کی؟ اب غور کریں، توجہ کے سنیں. تصدیق کرنے والا کون ہے؟ عیسائی. اچھا، اور حضور کو معراج میں آپ نے امامت انبیاء کہاں کی؟ بنو اسرائیل کے مرکز میں، ان کے قبلے میں جا کے امام الانبیاء والمرسلین بنے، تاکہ بنو اسرائیل کے مرکز اور اس کا قبلہ جو ہے وہ بھی گواہی دے کہ حضور امام الانبیاء ہے. اور پھر آخر میں، سب سے آخر میں کون گواہی دے گا؟ حضرت عیسیٰ. لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دَمِشْقَ، کہ آپ اتریں گے اور آپ نے فرمایا کہ لَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا. دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کی قوت کو بھی توڑ ڈالیں گے، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس کے بعد آپ شادی بھی فرمائیں گے. پھر اس کے بعد جب موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ رسول اللہ. ساری تصدیق اللہ انہی سے کرا رہا ہے. اللہ جانتے تھے نا کہ آنے والے زمانے میں عیسائیوں کی طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو وہ سمجھ رہے کہ اگر ان کے اندر ذرا بھی ضمیر ہے، ذرا بھی عقل ہے، کہ تمہارے پیغمبر بھی اسی کی تصدیق کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی تصدیق کر رہے ہیں، برکت بن نوفل بھی اسی کی تصدیق کر رہے ہیں، سارے انبیاء بھی اسی کی تصدیق کر رہے ہیں، تو کم سے کم تمہیں تو زندہ ضمیر ہو تو سوچنا چاہیے. اب عبد المسیح نے یہ کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایک دفعہ محبت سے درود پڑھ لو، شوق سے، ایسے نہیں، دل سے آواز نکلے. جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بغیر رکھتی ہے. اسی لیے اولیاء اللہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کلمہ پڑھاتے ہیں بجائے وہ کہتے ہیں نہیں دل پہ چوٹ لگے. جب تک دل مردہ زندہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے، چونکہ تصدیق دل میں ہوتی ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، اصلاح دل سے ہوتی ہے. اب حضور سے پوچھا انہوں نے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری دنیا میں ایک بندہ ہمیں دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو ماں سوا عیسیٰ علیہ السلام کے. اگر کوئی اور بندہ پیدا ہوا ہے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور اگر اور کوئی پیدا نہیں ہوا تو ہماری بات مان لیں گے کہ عیسیٰ یا خدا کا بیٹا ہے یا پھر خود خدا ہے. اللہ اکبر. ابھی میرے مدنی کے لب نہیں لے کے جبریل نازل ہو گیا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
يوحى. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تو اپنی خواہش سے نہیں بولتا جب تک میں وحی نہیں کرتا ہوں. اللہ نے جبریل بھیجا کہ فوراً جا کے کہو میرا مدنی آپ جواب نہ دیں، اب میری توحید کا مسئلہ ہے تو میں خود جواب دیتا ہوں. اللہ نے قرآن نازل کیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا میرا ولی ان کو جواب دو کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم. عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا سمجھ؟ بھائی اگر باپ نہ ہو تو عیسیٰ بیٹا بن جائے، جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو پھر وہ تو خود خدا بن گیا، عیسیٰ اسی کا بیٹا بنا. فرمایا پھر اس کو میں نے کسی آدمی سے نہیں، خلقہ من تراب، میں نے مٹی سے بنایا. جب جسد بن گیا تو پھر حکم دیا کن فیکون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، اولاد آدم ہیں. اور حضور پاک کے قرآن میں یہ واضح ہے کہ سب مرد ہیں، کوئی عورت بھی نبی نہیں آئی ہے. اچھا میں ایک بات سناؤں آپ کو، میری بہنوں کے لیے ایک لطیفہ ہوگا کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک عورت نے اس نے بھی نبوت نے کہا میں بھی نبی ہوں. دعویٰ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ دیکھا نہیں آج کل جس شہر میں ہاتھ لگاؤ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی پیر نکل آئے گا. تو اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو چند علماء اکٹھے ہوئے، وہ گئے، انہوں نے کہا بہن بیٹی کیا تم نے دعویٰ کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحبان پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے ہو. اس میں ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا. لا نبیت بعدی، تو حضور نے نہیں فرمایا کہ کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوگی. اس لیے یاد رکھا کریں ہر باطل کے پاس دلیل ہوتی ہے. بتوں کے پجاری بھی ہیں، وہ بھی دلیلیں دیتے ہیں. گوتم بدھ کے پجاری بھی دلیلیں دیتے ہیں، سورج کی پجاری بھی دلیلیں دیتے ہیں. لیکن دلیل وہ حق ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو یا محمد مدنی کے بیان میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب فیصلہ ہو گیا کہ رسول بشر آئے گا، کیوں؟ تاکہ ہمیں سمجھا سکے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ.